سخیجہ بھائی اور سخیجہ فاؤنڈیشن کے تمام اراکین، اکابرین، ممبرز اور پاکستان میں بالخصوص کراچی میں مقیم میری ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں اور ان کے ساتھ ساتھ منگلا شرما باجی اور پترس بھائی جو کہ NPM سے جن کا تعلق ہے، ہمارے نمائندے بھی ہیں، اور عدنان بھائی جو بزنس فورم سے یہاں موجود ہیں، آپ سب کی خدمت میں انتہائی عقیدت بھرا نمسکار، نمستے، گڈ ایوننگ اور السلام علیکم۔ میں نے کہا کہ چونکہ یہاں کئی مذاہب کے لوگ بیٹھے ہیں اور دیوالی کا پیغام ہی امن و آشتی کا پرچار ہے، دیوالی کا پیغام ہی جہالت کو ختم کر کے علم کے چراغ روشن کرنے کا نام ہے، دیوالی کا مقصد ہی تاریکی کو دور کر کے جگہ جگہ روشنی پہنچانے کا نام ہے، اور دیوالی کا مقصد ہی لوگوں کو مایوسی کے اندھیرے سے نکال کر امید کی طرف لانا ہے۔ تو پھر اس میں یہ تفریق نہیں ہے، یہ امتیاز نہیں کیا گیا کہ کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے، جہالت سے ان کا جہالت کو ختم کر کے علم کا دورہ کرنا ہے۔ یہ کسی ایک مذہب کے لیے یہ پیغام نہیں ہے، دنیا کے تمام مذاہب، تمام انسانوں اور تمام مخلوقین کے لیے یہ پیغام ہے۔ تو میں بھی آج آپ کے اس تہوار کے موقع پر اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں اور بیٹوں کو دیوالی کی دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہیپی دیوالی، اور دیوالی کی آپ سب کے لیے شبھ کامنائیں، اور ہم سب کی طرف سے خالد مجید صدیقی جو NPM کے کنوینر ہیں، سربراہ ہیں، ان کی طرف سے بھی آج کے اس تہوار کے موقع پر آپ سب کے لیے بہت ساری نیک خواہشات، اور آپ کے ساتھ ساتھ جس جگہ ہم سب رہتے ہیں، اس شہر کراچی، اس صوبہ سندھ اور یہ ملک پاکستان، اس کے ایک ایک شہری کے لیے ہم سب کی طرف سے بہت ساری دعائیں، دیوالی کی مبارکباد اور بہت ساری شبھ کامنائیں اور بہت ساری نیک خواہشات پاکستان کے ایک ایک شہری کے لیے آج کے اس اتنے مقدس اور ایک اتنے مبارک تہوار کے موقع پر۔ اب آئیے، میری کچھ جانکاری اور معلومات ہے کہ یہ دیوالی ایک تہوار بھی نہیں، ایک رسم بھی ہے، ایک عبادت کا موقع بھی ہے۔ ہمارے تخلیق کرنے والے، ہمارے کریٹر، ہمارے پیدا کرنے والے کا شکر ادا کرنے کا موقع بھی ہے، تہذیب بھی ہے، رسم بھی ہے، تہوار بھی ہے، رسم بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کا موقع بھی ہے، شکر کرنے کا موقع بھی ہے، اور بہت ساری پرارتھنا کرنے کا، بہت ساری دعا کرنے کا موقع بھی ہے۔ تو اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اس موقع کو بھرپور اختیار کریں، اور جو اچھا کام ہو سکتا ہے، کیونکہ دیوالی کا ایک پیغام برائی کا خاتمہ ہے اور اچھائی کو عام کرنا ہے، اچھائی کے پیغام کو گھر گھر پہنچانا ہے۔ تو میرے خیال میں جو شری رام چندر کی آپ نے جو رامائن کے ساتھ جو آپ نے ساری بات بتائی، جس میں ایثار و قربانی کا جذبہ بھی ہے، یعنی صحیح معنوں میں دنیا کے انسانوں کو جوڑنا ہے، تمام مذاہب کو جوڑنا ہے،
تمام مسالک کو جوڑنا ہے تو ہم سب کے درمیان جو سب سے بڑی قدریں مشترک ہیں، ہم سب ہومو سیپینز ہیں، ہم سب سوشل اینیملز ہیں، ہم سب ہیومن بینگز ہیں۔ اور اگر کسی مذہب میں اس کی بنیاد میں انسانیت کا احترام، اس کی بنیاد میں انسانوں کا تقدس نہیں ہے، انسانوں کی بھلائی کا پیغام نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ مذہب کوئی مذہب نہیں ہے۔ ہر مذہب کی بنیاد جب انسانیت، انسانوں کے ساتھ محبت، انسانوں کی بھلائی، انسانیت کا تقدس اور احترام کرنا ہے۔ دیوالی کا بھی یہی پیغام ہے، ہمارے تہوار عید کا بھی یہی پیغام ہے، اور میرے خیال میں جو ہمارے مسیحی بھائیوں کا، پطرس بھائی کی جو برادری ہے، کمیونٹی ہے، ان کے کرسمس کا پیغام بھی یہی ہے۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مذہب کے نام پہ اختلاف ڈالتے ہیں تو وہ صرف کسی ایک مذہب کے ماننے والے کا نقصان نہیں کر رہے، بلکہ وہ انسانیت سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ انسانیت کے، انسانوں سے محبت اور بھلائی کے درس کی بجائے انسانوں سے نفرت کا درس دے رہے ہیں۔ تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو آپ نے یہ اہتمام کیا، حالانکہ بہت سارے پروگرام ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کی کمیونٹی کے اپنے گھر پہ دعوت رکھتے ہیں، اس میں مسلمان بھائیوں کو بھی بلاتے ہیں، بہنوں کو، مسیحی بھائیوں کو، مسیحی بہنوں کو بھی بلاتے ہیں اور اپنی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں۔ عید کا تہوار بھی ایسا ہی ہے، اور کرسمس کا تہوار بھی ایسا ہی ہے، دیوالی کا تہوار بھی ایسا ہی ہے، اور تمام مذہب کی بنیاد اگر ایک جیسی ہے تو پھر اس بنیاد پر آج وقت کی ضرورت ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں دنیا کو، انسانوں کو مذاہب میں، مسالک میں، لسانی بنیادوں پر اور اپنے اپنے عقائد کی بنیاد پر تقسیم کرنے کے راستے پر چل پڑے۔ ہمارا یہ فرض ہے۔ تو آج یہ دیوالی کا جو پیغام ہے یہ بین المذاہب یکجہتی کا پیغام بھی ہے، یہ بین العقائد یکجہتی کا پیغام بھی ہے، بین المسالک یکجہتی کا پیغام بھی ہے۔ تو میرے خیال میں اس کی اسپرٹ کو سمجھنا چاہیے، اور اگر یہ اتنا اہم پیغام ہے تو یہ تو مختلف مذاہب کا بھی یہی پیغام ہے۔ پھر مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے مختلف دن آتے ہیں، پھر اگر وہ سیاسی طور پر یکجا ہو جاتے ہیں اور ایک تحریک چلاتے ہیں تو پاکستان قائم ہوتا ہے۔ اور 11 اگست 1947 قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ پاکستان میں رہنے والے مسلمان مساجد میں جائیں، پاکستان میں رہنے والے ہندو بھائی مندروں میں جائیں، مسیحی بھائی گرجا گھروں میں جائیں، اور جو سکھ ہیں وہ اپنے ٹیمپلز، گرودواروں میں جائیں، جو دیگر مذاہب کے ماننے والے سائناگوگز، یہودی اپنے سائناگوگز میں جائیں اور عبادت کریں، کھل کر کریں، آزادی کے ساتھ کریں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور یہ سارے مذاہب کے لوگ اپنی اپنی عبادت گاہوں سے جب باہر آئیں تو سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے یہ ایک قوم کے ایک جیسے شہری ہیں، ان سب کے برابر کے سیاسی حقوق ہیں، برابر کے معاشی حقوق ہیں اور برابر کے معاشرتی حقوق ہیں۔ ان میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی برتر نہیں، کوئی کمتر نہیں۔ جب یہ پیغام قائد اعظم محمد علی جناح نے دے دیا تو پھر اس آئین کے ساتھ اب کھلواڑ نہ کیا جائے۔ اس آئین کی اسپرٹ کو سمجھ کے، قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست کی تقریب کو سمجھ کے، جو دیوالی کا عکس بھی ہے، جو عید کا پیغام بھی ہے اور کرسمس کا عنوان بھی ہے، جب سارے مذاہب کے بنیادی پیغام کو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے آئین، دستور اور منشور کی بنیاد بنا دیا تو باقی بہت ساری باتیں جنرل ضیاء اللہ کو یا کوئی بھی ہو، جب انہوں نے آئین میں ڈال دی تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی ہے پاکستان،
تو ان کی ایک بنیادی ان کا جو پاکستان کے آئین کا خاکہ، پاکستان کی ریاست کا اسٹرکچر، جب اس کا انہوں نے فریم ورک 11 اگست کی اپنی تقریر میں یہ دیا، جو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی تھی جسے آئین بنانا تھا، اس کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں بھی 11 اگست کی اسپیچ کو آئین میں شامل نہیں کیا۔ میں آج کی اس دیوالی کے موقع پر، آپ کے اس تہوار پر، آپ کی طرف سے ہم سب کو جس طرح محبت سے، اپنائیت سے اور خلوص سے آپ نے بلایا، اپنے اس تہوار میں شامل کیا، تو میں بھی اپنے یہ فرض سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست کی تقریر کو پاکستان کے آئین کا لازمی حصہ قرار دیا جائے اور آئین کے اندر اسے لازم اور ملزوم کے طور پر شامل کیا جائے۔ آبجیکٹیو ریزولوشن اگر آرٹیکل 2A میں آ سکتی ہے تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست کی یہ مارکیٹ آرا تقریر بھی آئین کے آرٹیکل 2B کے طور پر آئین میں آ سکتی ہے۔ اور آئے ہم سب مل کر NPM اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی، ہم اپنی نان مسلم غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کو، اگر انہیں پاکستان میں کسی طرح کا ڈر و خوف ہے، ان کے حقوق اس طرح برابر نہیں ہیں سیاسی طور پر، معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں دعا کرتا ہوں اپنے بنانے والے سے، میں بھی یہ آج کہتا ہوں کہ ہمیں اتنی ہمت اور حوصلہ دے کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان بنائیں، اور اگلے انتخابات میں اتنی ہمت اور حوصلہ دے، اتنی جرت دے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا اصل عکس انتخابات میں ہم اس طرح رکھیں کہ ہمارے نان مسلم غیر مسلم بھائیوں کے لیے صرف ریزرو سیٹس نہیں ہونی چاہیے، ان کو صرف ریزرو سیٹ پہ اسمبلیوں میں نہیں لانا چاہیے، کچھ سیاسی جماعتوں نے پھیل کی ہے، بلکہ انہیں جنرل سیٹس پر بھی، مین سیٹس پر بھی، جہاں مسلم بھائیوں کی اکثریت ہے، جہاں مسلمان بھائی اکثریت میں ہیں، وہاں سے بھی اگر ہم اپنے ہندو کمیونٹی سے، مسیحی کمیونٹی سے کسی ایک امیدوار کو جنرل سیٹ پر بھی جس دن کامیاب کریں گے، اس دن یہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہو جائے گا۔ ہمارا یہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے، تب ہم کہیں گے کہ ہم نے ہر طرح کی تفریق کو ختم کر دیا۔ جب جنرل سیٹ پر میری ہندو بہنیں اور بھائی مسلمان امیدواروں کو قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر الیکشن میں ووٹ دیتے ہیں، تو پھر جنرل سیٹ پر میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کسی ہندو کمیونٹی کے اور مسیحی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے امیدوار کو بھی الیکشن میں ووٹ دے، اسے کامیاب کرائیں اور اسے بھی اسمبلی میں بھیجیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ MP کا بھی ایک ذریعہ اور مقصد ہے۔ مجھے میرے ساتھیوں کی اتنی ہمت ملے، اتنی جرت ملے کہ ہم یہ کام کر سکیں اور کراچی سے یا حیدرآباد سے کسی ایسے امیدوار کو لا سکیں۔ میں وعدہ نہیں کرتا کہ ہم یہ کر لیں گے، لیکن میں نے اپنے اس پختہ عزم کا اور ارادے کا آپ کے سامنے اظہار کیا ہے۔ کاش منگلا شرما باجی بھی رابطہ کمیٹی میں ہیں، آپ بھی رابطہ کمیٹی میں ہیں، تو اب ایک خاتون ہندو کمیونٹی کی جب رابطہ کمیٹی میں یہ میرے ساتھ وہاں اکٹھے ہوتے، باقی رابطہ کمیٹی کے ساتھ یہ وہ کہیں گی کہ بھئی ایک سیٹ پر کم از کم آپ کو ایک غیر مسلم، نان مسلم پاکستانی کراچی کے شہری کو بھی الیکشن لڑانا چاہیے اور کامیاب کرانا چاہیے۔ یہ دیوالی کا، عید کا اور کرسمس کا ایک ساتھ تحفہ ہوگا جو ہمیں دینا چاہیے۔ اور مجھے آج کیا تحفہ مل رہا ہے بھائی؟ ساور سبھی جان، آپ بتائیں، آپ یہاں ہیں، آپ بھی کوئی ایک تحفہ مجھے بھی دیں۔ دیوالی کے موقع پر میں خالی ہاتھ میں نہیں جاؤں گا، آپ بھی مجھے کوئی خوشخبری دیں، مجھے یہ بتائیں۔ السلام علیکم۔ آج جیسے کہ دیوالی خوشی کا دن ہے اور اس خوشی کے دن پہ ایک خوشی کا پیغام میں دینا چاہوں گا کہ میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے
साथ ज्वाइन कर रहा हूँ, एमपीएम पाकिस्तान का ऐलान करता हूँ, क्योंकि एमपीएम पाकिस्तान एक अवामी पार्टी है। आवाम छोटा हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, हर किसी के साथ मिलती है, हर कोई उनके साथ मिल सकता है। जैसे कि पाकिस्तान हाउस हमारा शराय पसंद पे बना हुआ है, कभी आपका इत्तफाक हो जाने का, इत्तफाक से कभी भी किसी भी टाइम पे जाए, सारे हमारे बड़े बड़े लीडरान, बड़े बड़े रहनुमा सब आपसे मिलेंगे, आपका मसला सुनेंगे, आपका मसला हल करेंगे, ये मैं आपको गारंटी से देता हूँ। तो इस कराची का जो मसला है वो भी हल करने वाली एक ही क़यादत है। मैंने जैसे 5 मिनट 15 मिनट पहले बताया कि अगर आप दिमाग में 5 मिनट के लिए सोचें कि जो काम, जो फ्लाईओवर, जो रोड, जो ड्रेनेज सिस्टम जिस दौर में बना, जब मुशर्रफ के साथ कोalition गवर्नमेंट थी एमपीएम की, उसी जमाने में ही बनाए, ना उससे पहले बनाए ना उसके बाद बनाए, ये गारंटी की बात है। तो एक बार अभी फरवरी के मौके में उम्मीद है इलेक्शन होने वाली है, इस बार आप एमपीएम का साथ देके, आप एमपीएम का साथ देके कराची को दोबारा वो रौनक दें। थैंक यू वेरी मच। अब अच्छा, मेरे ख्याल में और लंबी गुफ्तगू होगी आपकी, और भी यहाँ कुछ चीज़ें और मसले होंगी। बस आखिर में मुझे यही कहना है कि इंसानियत की बात की दिवाली का पैगाम है, तो यही पैगाम हम यकजहती के तौर पर, सॉलिडरिटी के तौर पर अपने फ़लस्तीनी भाइयों को भी ये पैगाम भेजते हैं कि दिवाली के मौके पर हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वहाँ भी मज़हब के नाम पर अगर कोई फैनेटिसिज्म है, कोई एक्सट्रीमिज्म है, कोई टेररिज्म है, कोई मिलिटेंसी जारियत है, कोई वहशत है, तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। हम मजलूमों के साथ खड़े हैं, हम मजलूमियत का अलम हमारे हाथ में है, हम मजलूमों के साथ खड़े हैं। तो पाकिस्तान की तमाम बरादरियाँ, तमाम मज़ाहिब की फ़लस्तीन के मजलूम अवाम के साथ शाना निशाना है, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। और ये भी किसी मजहब के नाम पर नहीं हो रहा, लाखों यहूदी भी फ़लस्तीनियों के साथ खड़े पूरी दुनिया में। इवन इसराइल के अंदर भी लाखों यहूदी कहते हैं कि ये इसराइल के जो बरसरे इक़्तिदार तबका है वो सहूलियत कर रहा है, ये जुडाइज़्म नहीं, ये यहूदियत नहीं, ये ज़ायनिज़्म है। और ये ज़ायनिज़्म एक ऐसी शक्ल है कि जिसको मज़हब का नाम दिया गया है, दूसरे मज़ाहिब के लोगों से नफरत का प्रचार किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि मसीही भाई भी, मुसलमान भी और यहूदी भी इस ज़ायनिज़्म के खिलाफ है, जो कि इंसानियत के खिलाफ है। हम इंसानियत के साथ हैं, मजलूमों के साथ हैं, फ़लस्तीनियों के साथ हैं। और इसराइल के जो सहूनी ज़हनियत रखने वाले हैं, हम उनके खिलाफ आकर उनकी मजम्मत करते हैं और दुनिया की ताकतों से कहते हैं कि वो इसराइल के सहूनी ज़हनियत रखने वालों के साथ खड़े ना, बल्कि मजलूमों के साथ खड़े हों, आम इंसानों के साथ खड़े हों, वरना ये दुनिया तकसीम हो जाएगी। वरना तुम्हारा अपना माशरती, इतलाती, सियासी निज़ाम जिस मैग्ना कार्टा के चार्टर पर खड़ा हुआ है वो तहस नहस हो जाएगा, तुम्हारी अपनी बुनियादें गिर जाएंगी, तुम्हारी अपनी जड़ें कमजोर हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल में दिवाली के मौके पर ये मोहब्बत का, अमन का, आशिकी का पैगाम फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, उनकी ईसार और कुर्बानी के लिए, जिस तरह श्री रामचंद्र के बच्चों ने जो कुर्बानी दी, उनके कहने पर जंगल चले गए, छोटा भाई जो है वो साथ चल पड़ा, आपने जो बताया, तो मेरे ख्याल में ईसार और कुर्बानी देने वालों के साथ हम खड़े हैं। हमारा मज़हब ईसार और कुर्बानी का मज़हब है। तो मैं समझता हूँ कि हम उनके साथ हैं और यकजहती का इज़हार करते हैं और इसराइल को एक पैगाम दे देते हैं कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अरे तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, मजलूमों का दौर आएगा। और आखिरी 2 अशार सिर्फ इस बात के लिए जो जुल्म कर रहे हैं, चाहे कहीं भी, अगर पाकिस्तान में भी नाइंसाफी हो रही है,
پاکستان میں بھی ایک مظلوم طبقہ ہے، ایک ظالم طبقہ ہے، اور دنیا میں بھی ایک ظالم طبقہ ہے، ایک مظلوم طبقہ ہے. تو دو آخری اشعار دیوالی کے اس موقع پر ان کی نظر بھی کہ ہم نے بھی محبت کے، غم کے، عاشقی کے، علم کے، ہم نے بھی امید کے چراغ آج جلائے ہیں دیوالی کے موقع پر. اور اس لیے ہمارا یہ پیغام ظالموں کے لیے، ناانصافی کرنے والوں کے لیے واضح ہے کہ چراغ دیکھ کر میرے مچل رہی ہے ہوا، چراغ دیکھ کر میرے مچل رہی ہے ہوا، کئی دنوں سے بہت تیز چل رہی ہے ہوا. چراغ دیکھ کر میرے مچل رہی ہے ہوا، کئی دنوں سے بہت تیز چل رہی ہے ہوا. بنا رہے تھے جو قصے میری تباہی کے، بنا رہے تھے جو قصے میری تباہی کے، انہیں خبر ہی نہیں کہ رخ بدل رہی ہے ہوا. پاکستان زندہ باد، مظلوم عوام پائندہ باد. میری ہندو برادری کی بہنیں، بھائی، اور دیوالی کا پیغام پائندہ باد. بہت خوشی.